اب آپ یہ دیکھیے کہ ہمارا ٹائم تو ہم نے یہ طے کیا ہوا ہے نا کہ 133 to 656 ہجری کے پیریڈ میں تو اسماعیلی حضرات کے ہاں مین جو مرکز بن گیا تھا سیریا میں، اور وہاں سے پھر انہوں نے دعوت مختلف علاقوں میں پہنچانے کی بہت بڑی ایفرٹ کی۔ تو ان کا جو ہیڈ کوارٹر تھا وہ سلامیہ کا ہی ہے، سیریا میں ہے، اور دمشق سے کچھ دور جا کے ایک ایریا وہاں پہ ان کا ایک ہیڈ کوارٹر بن گیا تھا، اور پھر ایک سیریا بھی ایک ایریا یہ بھی بن گیا۔ تو وہاں سے پھر وہ میسج پہنچاتے ہوئے اپنا دعوت جو ہے وہ مختلف ایریاز جہاں جہاں پہ بھی مسلمانوں کی حکومت تھی تو وہاں تک یہ چلتا رہا سلسلہ۔ اب دائی حضرات کا ایک باقاعدہ نیٹ ورک بن گیا تھا۔ دائی کا مطلب کہ جو میسج پہنچانے والے لوگوں کے عموماً جو لیڈر ہوتے تھے تو وہ حضرات، تو وہ اب فار ایگزامپل ایک ایریا میں آئے اور وہ آپ کہہ لیں کہ ایجپٹ میں گئے، ایجپٹ سے پھر آگے چل کے لیبیا میں چلے گئے، تو پھر تیونس میں چلے گئے۔ تو اب وہ ہر ایک کے جو ہیڈ ہوتے تھے تو وہ دائی کے مین لیڈر ہوتے تھے، تو وہ اس طرح سے ایک نیٹ ورک بنتا تھا، اور پھر ان کی کمیونٹیز زیادہ جہاں بننے لگی تو تیونس میں ان کی دعوت زیادہ کامیاب ہو گئی۔ اس طرح یمن میں بھی کافی کامیاب رہی اور بڑے لوگ ان پہ ایمان لائے، اور ایک بڑی تعداد بحرین۔ اب بحرین آج کل تو ایک جزیرہ ہے، لیکن اس زمانے میں آج کل کا جو سعودی عرب ہے اس کا مشرقی ایریا جس میں دمام، خبر اور اس طرح کے اور چھوٹے چھوٹے شہر ہیں، تو ان ساروں کو بحرین اس زمانے میں کہا جاتا تھا۔ یعنی آپ کہہ لیجئے کہ کویت، قطر، یہ بھی بحرین ہی اس زمانے میں سمجھا جاتا تھا۔ تو یہاں تک ان کی میسج وہاں بھی پہنچا، پھر جنوبی عراق میں بھی پہنچا، پھر ایران کے اندر خاص طور پہ شمالی ایران جہاں پہ یہ ایک بہت بڑا سمندر کی طرح کی ایک بہت بڑی جھیل بنی ہوئی ہے کیسپین، تو وہاں پہ ان کی دعوت زیادہ پھیلی، اور پھر وہاں سے ان کا میسج جو ہے وہ سندھ میں یہ بہت پھیلا، اور سندھ اور اس زمانے میں جو انڈیا کا جو ریاست ہے گجرات، تو وہ بھی سندھ کے بالکل ساتھ تھی، یہاں پہ بھی ان کا میسج بہت زیادہ پھیلا۔ تو ہسٹری یہ ان کی۔ تو آپ یہ دیکھیے گا کہ جو مختلف ایریاز میں شیعہ حضرات کی زیادہ میجورٹی رہی ہے، تو وہ آپ کے سامنے ایک پورا میپ موجود ہے۔ ہم چونکہ اسماعیلی حضراتی کی اسٹڈی کر رہے ہیں تو اس میں ان کا ایک بڑا مضبوط ایک مرکز بن گیا تھا، کرمتی ایک ان کے ہاں ایک الگ گروپ بن گیا تھا۔ ظاہر ہے کہ جو دائی حضرات تھے تو ان کے لیڈرز اپنا اپنا گروپ بھی الگ کرتے رہے، تو اس میں کرمتی حضرات کو جنوبی پنجاب میں زیادہ ان کی کامیابی رہی، اور پھر دارالحکومت ان کا بن گیا ملتان۔ یہ 354 ہجری میں بنا اور 395 ہجری میں ختم بھی ہوا، یعنی اب کوئی زیادہ نہیں، تقریباً آپ کہہ لیجئے کہ 45 ایئرز تک ان کی حکومت رہی ہے۔ پھر کچھ عرصے کے بعد پھر بھی بن گئی تھی، لیکن پھر وہ بھی کچھ عرصے میں ختم ہو گئی۔ ایک دوسرا گروہ زیریہ، ان کا ایک یعنی وہ جو دائی تھے تو انہی کا ایک الگ گروپ، وہ تیونس میں ان کی حکومت بہت لمبے عرصے تک رہی، 362 ہجری سے لے کے 543 ہجری تک۔ پھر ایک بڑا گروپ ہاشمی ایک گروپ تھا جو مکہ مکرمہ میں اور اس کے گرد و نواح میں رہے، تو لیکن ان کی کچھ حکومت نہیں رہی، لیکن ان کی کافی بڑی تعداد وہاں پہ رہی ہے۔ 443 to 567 ہجری کے زمانے میں ان کا زیادہ رہا۔ اور پھر جو میں نے کیسپین ایک بہت بڑی جھیل جو ہے جو شمالی ایران میں ہے، تو وہاں پہ ان کا بہت زیادہ آیا، اور وہاں پہ ان کی بڑی تعداد ہو گئی تھی جنہیں خشیشین آپ کہتے ہیں۔ تو یہ ان کا ایک الگ گروپ، یعنی وہ ظاہر ہے کہ جو دائی جو بھی ایک لیڈر ہوتے تھے تو وہ وہاں پہ زیادہ چلتے تھے۔
تو یہ 493 to 656 ہجری کے زمانے میں. اور ایک جو کرمتی حضرات تھے، ان کا یہ میں نے عرض آپ سے کر دیا تھا کہ ان کا زیادہ بڑی تعداد جو کرمتی، ان کے اسماعیلی حضرات کا ایک الگ گروپ ہوا تھا، تو ان کو باقاعدہ بحرین کا ایریا جو مشرقی سعودی عرب کا ایریا اس وقت، تو اس میں ان کی باقاعدہ حکومت بن گئی تھی 286 to 365 ہجری کے زمانے میں. پھر عبیدی ایک الگ گروپ ان میں سے بنا تھا جو بڑی تعداد میجورٹی ہوئی تھی، اور وہی فاطمی گروہ وہی کہتے تھے. تو انہی کو تیونس، لیبیا اور ایجپٹ تک ان کی حکومت رہی اور بڑے عرصے تک رہی. 296 میں حکومت بنی ہے اور 567 ہجری میں بنی. تو یہ دیکھیے کہ یہ بڑے ایریاز ہیں کہ جہاں پہ اسماعیلی حضرات کی جو مسلسل تیزی سے دعوت جو وہ پھیلاتے رہے تو وہ بڑی ایریا تک کامیاب رہی ہے. اچھا، جو اسی طرح پچھلے لیکچرز میں آپ نے پڑھا تھا، زیدی شیعہ حضرات بھی ایک کافی بڑی تعداد میں وہ مراکش میں ان کی دعوت بھی پہنچ گئی تھی. پھر تبرستان جو کہ وہی شمالی ایران کا ایریا جو کہ یہ کیسپین سی کے بالکل ساتھ ساتھ کا ایریا، اور پھر مکہ مکرمہ کے ایریا میں اور اس کے آس پاس کے ایریا میں اس سلیمانی ایک گروہ جو ہے وہ بھی رہا ہے. اور پھر اس کے بعد ان کی بڑی تعداد آج بھی یمن میں موجود ہے. اثنا عشری شیعہ حضرات کی جو ابھی بھی شیعہ حضرات کی میجورٹی ہے، تو وہ بہت سارے ایریاز میں ان کی میسج جو ہے وہ کامیاب رہا ہے. ایران میں خراسان کیا ہے کہ ازبکستان، تاجکستان، افغانستان، اور وہاں سے ہوتے ہوئے پاکستان میں بڑی تعداد میں. پھر شمالی عراق میں اور پھر سیریا میں وہ بھی بڑی ان کا میسج پہنچا ہے. پھر اس کے بعد جس کو دیلم جو کہ جنوبی ایران کا ایریا، وہاں پہ بھی میسج پہنچا ہے ان کا اور کامیاب رہا ہے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ عراق کے اندر بھی ان کی حکومت بھی رہی ہے. اور پھر اس کے بعد مشرقی ترکی کا جو ایریا ہے، مشرقی ترکی کا یہ ایریا ہے کہ جس میں ایک بڑی قوم آج کل بھی موجود ہے، کرد. تو ان کی بھی بڑی تعداد ان کے میسج پہ ایمان لائے تھے. تو اس طرح سے ان کا ایک پوری تعداد رہی ہے، لیکن ہمارا فوکس اسماعیلی حضرات کا ہی ہے. تب ہم سٹارٹ کرتے ہیں الجیریا، لیبیا، تیونس، ایجپٹ اور سیریا تک ان کی حکومت رہی ہے. ان کو کہتے ہیں اسماعیلی فاطمی خلافت. انہوں نے بھی ٹائٹل اپنے حکمران کا، جن کو وہ امام سمجھتے تھے، تو ان کو انہوں نے باقاعدہ خلیفہ قرار بھی دیا. یعنی اب وہ جو بنو عباس کی جو خلافت تھی تو اس سے علیحدگی کر لی تھی انہوں نے. شیعہ حضرات کی جو تقسیم، جیسا کہ ہم پہلے ڈسکس کر چکے کہ وہ امام کون ہوگا، تو امام ہونے میں اختلاف ہوئے. زیدی، اسماعیلی، اثنا عشری اور اس طرح کچھ اور بہت سے گروپس بنے تھے جو کہ الگ ہو گئے تھے. اب 296 ہجری میں اسپیشلی تیونس میں ان کا میسج زیادہ کامیاب رہا تھا. تو امام مہدی کا دعویٰ بھی کر دیا گیا، اور وہاں پہ قیروان یہ ایک مین شہر ہے جو کہ تیونس کا ہے، تو وہاں پہ انہوں نے فتح بھی کر لی اور خلیفہ کا ٹائٹل بھی کر لیا. یعنی حکومت تیونس سے ان کی سٹارٹ ہوئی ہے 296 ہجری میں. اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ انہوں نے کوشش کی کہ آس پاس کے ایریاز میں ان کی حکومت جو ہے وہاں تک پھیل جائے. تو وہ پھیلنے کے انہوں نے کاوش کی، اور یہ اس میں ایک میجر چیز 359 ہجری کے پیریڈ میں انہوں نے ایجپٹ کو بھی فتح کر لیا. اور تب انہوں نے قاہرہ جو آج کل کا ایجپٹ کا کیپٹل ہے، تو یہ شہر باقاعدہ انہوں نے اسماعیلی حضرات نے ایک باقاعدہ تیار بھی کیا تھا، ایک پورا ایک الگ شہر القاہرہ، اور وہ آج کل موجود ہے. تو اسی کے آثار ہیں کہ یہ جو پکچر آپ کو آ رہی ہے یہ وہی القاہرہ کی ایک مین یونیورسٹی انہوں نے بنا دی تھی، جامعۃ الازہر، جو آج کل بھی مشہور ہے. تو یہ اسی کی پکچر آپ کو آ رہی ہے. 377 ہجری میں انہوں نے جو 988 عیسوی کیلنڈر میں آپ لیں تو تب یہ جو الازہر یونیورسٹی انہوں نے بنائی تھی.
پھر اسماعیلی فرقہ حضرات میں آپس میں بھی تقسیم ہوئی کہ نہیں جناب یہ امام ہے یا یہ امام ہے، تو امام ہونے کا اختلاف ہوتے ہوئے وہ گروپ الگ ہوئے تھے. تو تب جا کے یہ ایک فاطمی ایک گروپ تھا اور عبیدی ایک الگ گروپ تھا. تو یہ دونوں میں اختلاف رہا. تو یہ ایک بہرحال یہ چلتا رہا سلسلہ 359 to 397 ہجری. اس پیریڈ کے بیچ میں یہ اصل میں دونوں بھائی تھے، تو انہی کے امام ہونے کے بارے میں یہ اختلاف رہا. تو بہرحال ان کی حکومت چلتی رہی بڑے عرصے تک. لیکن پھر اس کے بعد ان کے اپنی حکومت میں کمزوری ہوئی، آپس میں بھی اختلافات اور لڑائی جھگڑے ہوئے. اور اس کے بعد پھر اہل سنت کے ایک بڑے لیڈر صلاح الدین ایوبی نے ایک باقاعدہ ایجپٹ کو دوبارہ فتح کیا تھا، اور انہوں نے پھر اس فاطمی خلافت کا خاتمہ بھی کیا تھا 567 ہجری میں، یعنی 1172 عیسوی کیلنڈر. تو یہ اب دیکھیے کہ اصل سچویشن یہ رہی ہے. تو یہ ایک اوور ویو ہے، ظاہر ہے کہ پوری ڈیٹیل میں جو واقعات ہوئے ہیں تو میں نے عرض نہیں کیا، لیکن اپنی بک میں کچھ معاملات کے جس میں اسماعیلی حضرات میں کوئی اختلاف جہاں نہ ہو تو وہ میں نے بیان کر دی، آپ پڑھ سکتے ہیں. کچھ تھوڑی ڈیٹیل میں اب ہم آتے ہیں آگے چلتے ہوئے. عرب کا ایریا، مشرقی عرب جسے بحرین کہتے تھے،